الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام مجید کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر صدق اللہ العظیم۔ سب سے پہلے میں ویج ابابکر ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے معاشرے کی اصلاح کے لیے اپنے پیغامات کو اپنے نئے پیج کے اوپر چلانے کی یہ سعی اور کوشش کر رہے ہیں تاکہ معاشرہ اس کے ساتھ مستفیض ہو اور دین متین کی جو اصل اور حقیقی روح ہے وہ اپنے اندر بیدار کر سکے۔ اس حوالے سے آج میں نے اپنا عنوان رکھا ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، کہ اسلام کے اندر نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا اس کی کتنی اہمیت اور فضیلت ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اے مسلمانوں تم سب سے بہترین امت ہو جو اس لیے ظاہر کی گئی ہو کہ تم نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہو۔ یعنی نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا یہ اس امت کی فضیلت کا ایک مدار ہے، معیار ہے جو رب العالمین کی ذات نے اس امت کو عطا کیا۔ تو آج ہم بھی اپنے معاشرے کے اندر، اپنے گھر کے اندر، اپنے محافل کے اندر، اپنی مجالس کے اندر اس چیز کا ضروری خیال رکھیں کہ جب بھی کوئی گفتگو ہو، سامنے کوئی بات کی جا رہی ہو، اس کے اندر اگر اصلاح کا پہلو ہو تو ہر بندہ جس کو کسی بھی دین کے حوالے سے کچھ بات معلوم ہو نیکی کی تو وہ نیکی کا حکم دیا کرے اور اپنی مجالس کے اندر بریائی چیزوں سے، بری چیزوں سے، جو منع کردہ اسلام کی چیزیں ہیں ان سے منع کرنے کی اپنی کوشش کیا کرے۔ اس حوالے سے اللہ رب العالمین کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں میں سب سے بہترین کون شخص ہے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے ہاں سب سے بہتر شخص وہ ہے کہ جو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے معاشرے کے اندر نیکی کا حکم دیتا ہے اور برائی سے منع کرتا ہے۔ جو بندہ برائی سے منع کرتا ہے اور نیکی کا جو حکم دیتا ہے، یہ دراصل انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک منصب تھا۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العالمین کی ذات نے اس کائنات کے اندر مبعوث فرمایا تو اس کے بعد چونکہ نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا تو یہ منصب اور یہ جو ایک عہدہ تھا جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا، یہ رب العالمین کی ذات نے اس امت کے اندر اس امت کو عطا کر دیا۔ اب اس کی یہ شان ہے کہ جب بھی یہ کوئی چیز اس طرح کی دیکھتی ہے تو رب العالمین کی ذات نے جو انہیں مقام افضلیت امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا معیار عطا کیا تھا، اس کے ذریعے جب یہ منع کرتی ہے تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ایک مشن تھا، جو انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک اہم فریضہ تھا، اس کو نبھانے کے اندر اس امت کا اعلیٰ کردار ہے۔ تو آج ہم بھی اپنے معاشرے کے اندر، اپنی مجالس کے اندر اس چیز کا خصوصی اہتمام کریں کہ اپنے معاشرے کو بدعنوانی سے اور برائی والی چیزوں سے اجتناب کرنے سے ان کو بچانے کی ترغیب دیں تاکہ اس معاشرے کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر، ملک پاکستان کے اندر، تاکہ اسلام کی صحیح معنی اور حقیقی روح جو ہے وہ بیدار ہو جائے۔ اس وجہ سے رب العالمین کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خیر الناس من ینفع الناس، لوگوں کے اندر سب سے بہترین وہ ہے کہ جو دوسروں کو نفع پہنچائے۔ تو جو نفع پہنچاتا ہے معاشرے کے اندر وہی اللہ رب العالمین کا پسندیدہ بندہ ہوتا ہے۔ آج ہم بھی اس نیکی کے پیغام کو آگے شیئر کریں تاکہ ہماری وجہ سے اگر کوئی بندہ دین اسلام کے اوپر چلنا شروع کر دیتا ہے یا اپنے اندر جو موجود برائی والی عادات ہوتی ہے ان کو جب چھوڑ دیتا ہے تو یہ بھی ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ اللہ پاک ہمیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے عام فریضہ کو ادا کرنے کی توفیق عنایت